السلام علیکم. دس از آفتاب روف ہیئر, بزنس کنسلٹنٹ, سی ای او, کوچ اینڈ سرٹیفائڈ سیلز ٹرینر. ہر وقت مثبت خیالی رکھنا یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو کس طرح سے مثبت خیالی کی طرف رکھا جائے, پازیٹیو تھنکنگ کی طرف رکھا جائے. تو یہ بولنے میں تو جملہ بہت ایزی لگتا ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو آئی تھنک پریکٹس بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ علم کیسے آتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے. علم ایک مدتوں کے بعد آتا ہے, علم ایسے نہیں آ جاتا. اور پھر ایک اور سوال ہوا کہ صبر کیسے آتا ہے. صبر جو ہے وہ کرنے کرانے سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور پازیٹیو تھنکنگ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کو کرنے کرانے سے ہی آئے گی, پازیٹیو سوچنے سے اور پازیٹیو بولنے سے. اللہ پاک نے ہمیں سینسز دی ہیں, اور اگر ہم ان سینسز کا صحیح استعمال کر لیں, اگر ہمارے پاس اللہ نے دو ہمیں آنکھیں دی ہیں, دو ہمارے کان ہیں, ایک ہماری زبان ہے, اگر اس کو ہم 100% میں ڈیوائڈ کر لیں تو 20% ہم دے دیتے ہیں اپنی زبان کو, 20% رائٹ کو دے دیتے ہیں آئی کو, اور 20% لیفٹ آئی کو دے دیتے ہیں. اسی طرح 20% رائٹ کان کو دیتے ہیں اور 20% لیفٹ کان کو دیتے ہیں. تو بھائی دائیں بائیں جو کان ہے وہ 20% 20%, اور دائیں بائیں جو آنکھیں ہیں دو, ان کو بھی 20%, اور 20% جو ہے وہ آپ کی زبان. تو یہ 100% ہو گیا. یعنی کہ دیکھا جائے تو سننا اور دیکھنا جو ہے وہ 80% ہے, اور صرف جو بولنا ہے نا وہ 20% بولنا ہے. تو جب تک آپ اپنے مائنڈ کو ٹیون ان نہیں کریں گے, آپ جتنی مرضی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لیں, جتنی مرضی موٹیویشنل اسٹڈی پڑھ لیں, بٹ آپ کا مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی بھی پاور, کوئی بھی طاقت آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی. اگر آپ نے ایک مائنڈ میں سوچ لیا ہے کہ یار مطلب میں نے تو رہنا ہی ایسے, آئی نیور چینج, میں اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا. جب آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا تو پھر بھائی آپ کا تو پھر اللہ ہی مالک ہے, چلتے رہیں پھر ایسے ہی. تو علم پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے, صبر کرنے کرانے سے آتا ہے, اور زندگی کا جو حسن ہے وہ یہی ہے کہ انسان صبر کرے. اپنے جس بھی اسٹیشن کے اوپر ہے, جس بھی ریلیشن شپ کے اندر ہے, آئدر اٹ از پروفیشنل لائف, آئدر اٹ از پرسنل لائف, دونوں ڈائمینشنس کے اوپر جو ہے وہ اسلام ہمیں پوری گائیڈنس دیتا ہے. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلامک باتیں کر رہے ہیں, اسلامک فوبیا ہو گیا ہے. تو بھائی میں آپ کو ذرا آپ کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ جو پریگننٹ خاتون ہوتی ہیں, جو بچہ ہوتا ہے وہ 3 تہوں کے اندر ہوتا ہے, پیٹ کے اندر ماں کے. اور قرآن کی ایک آیت ہے, میں ریفرنس آپ کو کوٹ کر دوں گا, ریفرنس مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. ہمارے ایک استاد محترم ہوتے تھے جب میں لاہور ہاسٹل میں ہوتا تھا, تو انہوں نے بڑی اچھی اس کی, عمران قریشی صاحب جو ہے انہوں نے بڑی اچھی ٹرانسلیشن کی تھی. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک نے فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں تہوں میں رکھا ہے. اچھا, عربک زبان جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اگر اب جیسے آپ انگلش میں کسی کو اگر وہ ہی ہے یا شی ہے تو اس کو یو کر کے بلاتے ہیں, بٹ عربک اتنی واسٹ لینگویج ہے کہ اگر کوئی فیمیل مخاطب ہوگی تو اس کے لیے الگ بولا جائے گا, میل مخاطب ہوگا تو اس کے لیے الگ بولا جائے گا. تو انہوں نے بتایا کہ جو ٹرانسلیشن تھی اس میں گرامیٹیکل رول سے جو ذکر ہوا اس آیت میں, تو وہ تہوں کا ذکر ہوا, وہ 3 تہوں کا ذکر ہوا. یعنی کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتا دیا گیا کہ جو ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تہوں میں ہوتا ہے, اور آج کی سائنس اس کو پروو کر رہی ہے. جناب جو گورا ہے نا وہ ہمارے دین پہ ریسرچ کر کے, امام بخاری پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں, امام مسلم پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں, ہمارے جتنے جلیل القدر جو علماء کرام گزرے ہیں, اولیاء کرام گزرے ہیں, ہماری جو کتب گزری ہیں, وہ ساری چیزوں کو ریسرچ کر رہے ہیں, اور وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں وہ
صرف اللہ کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لائے ہوئے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی ایک سپر نیچرل پاور ہے جو اس پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہے. تو آئی ایم کم ٹو دا پوائنٹ کہ زیادہ ہمیں سننا ہے اور زیادہ دیکھنا ہے، بولنا کم ہے. تو اپنی پریکٹس بنائیے، انشاءاللہ آپ پازیٹیو بولنا بھی شروع ہو جائیں گے. جو اچھا سن سکتا ہے وہ اچھا بول سکتا ہے. ایک اچھا سننے والا ایک اچھا بولنے والا ہوتا ہے. اور ہماری جو آبزرویشن ہوتی ہے، جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ کے اوپر ہمارے جو نیوٹرونز ہیں اندر، ہمارے جو ایک کیمیکل باؤنڈنگ ہوئی ہے، ایک پورا جال وائر کا بچھا ہوا ہے، اللہ پاک نے مائنڈ کے اندر بچھایا ہوا ہے. تو وہ پورا جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوتا ہے، ہر چیز اس سے کنیکٹ ہوتی ہے. تو آپ پٹ ان کرتے رہیں، جو پرانی چیزیں ہیں ان کو ان لرن کرنا سیکھیں. زندگی میں مشکل کام ہوتا ہے جو سیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ان لرن کرنا، یعنی کہ آپ نے ایک چیز سیکھ لی ہے، اب اس کو جو ہے نا ان سیکھا کرنا ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کو ڈرل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ٹف ٹائم دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے نا، یاد رکھیے گا، تو اس کو معاف کر کے نا آگے بڑھ جائیں. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے. ان کے ساتھ طائف کے بازاروں میں اتنا برا کیا گیا، مطلب وہ اتنی ہستی، کائنات کی بڑی ہستی، وجہ تہلیک کائنات، تو ان کو جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے نہیں چھوڑا. تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیا وفائیں دیں گے؟ دنیا جو ہے وہ آپ کو وفا نہیں دے گی. دنیا سے کوئی وفا کی امید مت رکھیں، صرف اللہ سے امید رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک سے امید رکھیں، دیکھیں پھر اللہ پاک آپ کے لیے کیسے رستے کھولتا ہے. اور یہ بے وفائیوں کا سفر ہے. زندگی جو ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا ایک مشکل سفر ہے، یہ آسان سفر نہیں ہے. اور اللہ نے زندگی مشکل بنائی ہے. میتھس کیلکولیشن پہ مت جائیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لیں، میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے. دیکھو اللہ کو میتھس پسند نہیں ہے. آپ میتھس پہ جاؤ گے تو پھر اللہ پاک بولے گا آ جاؤ میتھس لے کر آ جاؤ. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تو رحم کر دے. رحم سے جو ہے نا بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ پاک ایسے ہی دے دے گا. تو اسٹے پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، ہیو اے نائس ڈے، گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. اور آئی ہوپ کہ میرا میسج جو ہے وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا آپ کے لیے. اور جو کچھ بھی میں نے اچھا بولا ہے وہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور وہ لوگوں کا ہے. اور جو کچھ بھی جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے لغزش ہوئی ہے، اس میں اللہ مجھے معاف کرے. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ. میرا چینلز بھی سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگ اور موٹیویٹیڈ ویڈیو انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا. السلام علیکم، تھینک یو.